رات کے اس پہر ہسپتال کی سنسان اور لمبی راہداری میں سناٹا سکیر توڑے ہوئے تھا، مگر لیبر روم کے اندر سے اٹھنے والی دردناک اور لرزہ خیز چیخیں اس خاموشی کو چیر کے رکھ رہی تھی۔ شہروز جو اپنے معمول کے دورے کے سلسلے میں وہاں موجود تھا، اس کے دل کو چیر دینے والی آوازوں کو سن کے اچانک ٹھٹک کے رک گیا۔ اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ اسی لمحے لیبر روم کے دروازے پہ ہلچل مچی اور ایک نرس منہ بناتی ہوئی جھنجھلاتی ہوئی غصے میں کمرے سے باہر نکلی، جیسے اندر کی صورتحال نے اس کا سارا سکون غارت کر دیا ہو۔ لیبر روم کے دروازے پہ نرس کو اس طرح بے حسی سے منہ بناتے دیکھ کر شہروز کے اندر کا غصہ ایک دم سے بھڑک اٹھا۔ وہ تیش میں آگے بڑھا اور غصے سے بھرپور لہجے میں اسے باز پرست کرتے ہوئے بولا، یہ اندر کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ اس مریضہ کی یہ دردناک حالت کیوں ہے؟ اس کا علاج فوراً کیوں نہیں کیا جا رہا؟ اس طرح تڑپنے کے لیے تھوڑی لائے ہیں اسے یہاں۔ اس کی آواز میں موجود تپش اور دبدبے سے نرس ایک لمحے کے لیے سہم گئی، مگر اس کے چہرے پر ہنوز ایک بے پرواہی چھائی ہوئی تھی۔ شہروز کے سخت سوال پہ نرس نے الٹا اور زیادہ غصے اور ناک بھویں چڑھاتے ہوئے تلخ لہجے میں بول اٹھی، سر جی، کیوں اپنا اور ہمارا دماغ خراب کر رہے ہیں؟ یہ لڑکی لاوارث ہے، اسے خود نہیں پتا اس کے پیٹ میں پلنے والے بچے کا باپ کون ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اس کے پاس علاج کے لیے ایک پھوٹی کوڑی بھی نہیں ہے، اور کوئی بھی ڈاکٹر اس کا کیس اپنے ہاتھ میں لینے کو تیار نہیں۔ گندا کرنا چاہتا، اب بھگتے گی تو جان ہی چھوٹے گی۔ نرس کی اس بے حس اور سنگدل بات کو سن کے شہروز کا خون کھول اٹھا۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ ملک کا وہ نامور اور بااثر سیاستدان تھا، جس کی آواز پہ بڑے بڑے فیصلے بدل جاتے تھے۔ وہ جو ہر سال اس ہسپتال کو لاکھوں روپے ڈونیشن دیتا تھا تاکہ غریبوں کا علاج ہو سکے، آج اپنی بیمار دادی کے ساتھ چیک اپ کے لیے آیا، لیکن یہاں اس کی شفافیت نے اس کے اندر کا انسان جگا دیا۔ دادی کے پاس کھڑا تھا، مگر اس کا عزم اور غصہ صاف عیاں تھا۔ اس نے آگے بڑھ کے نرس اور وہاں جمع ہونے والے عملے کو للکارتے ہوئے سخت اور دبدبے بھرے لہجے میں کہا، بس بہت ہو گئی بے حسی، تم لوگوں کی اس ہوس اور لاپرواہی کی وجہ سے اب یہاں کوئی تڑپے گا نہیں۔ اس لڑکی کے علاج کا سارا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ ڈاکٹر کو کہو فوراً آپریشن تھیٹر میں لے جائے۔ اس کے پراعتماد اور کرخت اعلان نے ہسپتال کے کوریڈور میں ایک سناٹا سا طاری کر دیا۔ نرس کے چہرے پہ رنگ پھیکا پڑ گیا۔ نرس نے فوراً ہڑبڑاتے ہوئے رجسٹریشن کا کاغذ فارم اور قلم لے کر شہروز کے سامنے لے آئی۔ اس کی آنکھوں میں اب اس بااثر سیاستدان کا خوف اور حیرت صاف جھلک رہی تھی۔ شہروز نے بے پرواہی سے قلم تھاما۔ جب فارم پہ نظر ڈالی جہاں بچے کے باپ کا نام درج کیا جانا تھا، تو اس کے ہاتھ ایک لمحے کے لیے ہوا میں رک گئے۔ اس نے بغیر کسی پس و پیشیا کے یا ہچکچاہٹ کے سخت اور دبا ہوا لہجے میں حکم دیا، بچے کے باپ والی جگہ پہ میرا نام لکھو، شہروز ملک۔ نرس نے کانپتے ہاتھوں سے وہ نام درج کر دیا۔ شہروز طوفانی قدم اٹھاتا دروازہ کھول کے سیدھا اس ہنگامی لیبر روم کے اندر داخل ہوا تاکہ اس غریب لڑکی کی حالت دیکھ سکے، لیکن جیسے ہی اس کی نگاہیں اندر اسٹریچر پہ درد سے بلکتی اور پسینے میں ڈوبی ہوئی اس لڑکی کے چہرے پہ پڑی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس پر یوں لگا جیسے آسمان سے بجلی گر گئی ہو۔ اس کی سانسیں سینے میں ہی اٹک گئیں اور پتھر کا ہو کے رہ گیا، کیونکہ وہ تڑپتی ہوئی لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس معصوم سی جان کا اصل باپ وہ خود شہروز ملک ہی تھا۔ لیبر روم کی اس تیز تیز سفید روشنی میں لاچار لڑکی کے چہرے پہ ایک شہروز کے ذہن کے دریچے سے پردہ ہٹا، 1 سال پرانی تاریک رات کو سامنے لے آیا، جیسے وہ اپنی مصروف ترین سیاسی زندگی اور پرتعیش دنیا کے گرداب میں کہیں دفن کر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے طوفانی بارش کی رات گھوم رہی تھی جب شہروز سے دور ایک ویران فارم ہاؤس میں اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور ہو کر اس نے اپنے اصولوں اور ضمیر کا سودا کیا تھا۔ اس رات کے گناہ کا پردہ اب اس کے سامنے حقیقت کی ہولناک شکل میں موجود تھا، ماضی کا وہی خوفناک سچ جس سے فرار ہونے کی کوشش کرتا رہا تھا، مگر آج وہی سچ ایک زندہ حقیقت بن کے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس خیال نے شہروز کے پورے وجود کو اندر سے برف کی طرح سن کر کے رکھ دیا۔ اس کی زبان تالو سے چپک گئی۔
اور سکت کھو بیٹھا۔ لیبر روم کے اندر سے تختے پہ لیٹی ہوئی مشمل جو درد کی شدت سے نڈھال اور پسینے میں شرابور تھی۔ کائنات اس وقت صرف اس کی اپنی اذیت تک محدود تھی۔ جب اس نے اچانک اپنے سر پہ ہسپتال کے عملے کے بجائے شہر کے طاقتور اور بے رحم سیاستدان شہروز ملک کا سایہ دیکھا تو اس کے جسم میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ جو درد بھی اس سے زیادہ ہولناک تھی وہ پہلے ہی بے پناہ جسمانی تکلیف اور دنیا کی بے رخی سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ شہروز کو اپنے اتنے قریب پا کے مزید سہم گئی۔ اس کی کانپتی ہوئی حامی بھرتی آنکھوں میں نفرت، بے بسی اور سنجانے خوف کا طوفان امڑ آیا۔ اب یہ طاقتور شخص اس کے بچے کو بھی اس سے چھین لے گا۔ وہ نڈھال وجود سمیٹنے کی ناکام کوشش کرتی پیچھے کی طرف کھسکنے لگی۔ اس کی خوفناک پھٹی ہوئی نگاہیں بس اتنا کہہ رہی تھی کہ یتیم اور بے سہارا لڑکی پر ظلم کی انتہا کے بعد اب مزید کون سا قہر ٹوٹنے والا ہے۔ لیبر روم کے اندر ماحول انتہائی کشیدہ ہو چکا تھا، جہاں شہروز کی سخت موجودگی اس کے دیے گئے حکم کے بعد ڈاکٹر اور نرس ہنگامی حالت میں حرکت میں آ گئیں۔ ایک سینئر لیڈی ڈاکٹر نے فوراً آگے بڑھ کے مشمل کا معائنہ شروع کیا۔ آلات کی کھٹکھٹاہٹ کے درمیان عملے کو تیزی سے ہدایات دینے لگیں، جبکہ شہروز ایک بت کی طرح وہیں کھڑا ان کے ہر قدم پہ کڑی نظر رکھے ہوئے تھا تاکہ اس کی موجودگی میں کوئی کوتاہی نہ ہو۔ کچھ دیر اس کشمکش اعصاب شکن صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد وہ کسی طرح خود کو سنبھال کے باہر کوریڈور میں آیا، جہاں اس کی ضعیف دادی ویل چیئر پہ بیٹھی کسی انہونی کے خوف سے پریشان اس کا انتظار کر رہی تھی۔ شہروز نے اپنے ماتھے پہ آئے پسینے کو صاف کیا، چہرے پہ زبردستی پرسکون اور نارمل سا تاثر سجایا تاکہ دادی کو ذرا سا بھی شک نہ ہو، اور ان کے قریب آ کے بیٹھ گیا جیسے اندر سب کچھ بالکل معمول کے مطابق ہو رہا ہو۔ ہسپتال کی اس بوجھن اور گھٹن زدہ خاموشی میں اچانک ایک نوزائیدہ بچے کی باریک اور معصوم سی رونے کی آواز گونج اٹھی، جس نے لمحوں میں اداس فضا کے سکوت کو توڑ کے رکھ دیا۔ وہ آواز سنتے ہی شہروز کا دل کسی نامعلوم گھبراہٹ سے دہک رہا تھا۔ اس کے وجود میں عجیب سی لرزش پیدا ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد لیبر روم کا وسطی دروازہ کھلا۔ وہی نرس جس کے رویے میں پہلے جیسا غرور نہیں بلکہ عجیب سی جھجک اور سہمانی ہوئی عزت تھی، ادب سے آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں بولی، مبارک ہو سر، اللہ نے بیٹی سے نوازا ہے، بچی اور ماں دونوں بالکل خیریت سے ہیں۔ اس خبر کو سنتے ہی شہروز کے قدموں تلے سے سر سے زمین سرک گئی۔ بیٹی کا لفظ اس کے دل پہ کسی تازیانے کی طرح لگا۔ ہسپتال کے پرتعیش اور سنسان نجی کمرے میں مدھم روشنی میں شہروز صوفے پہ اوندے منہ ہاتھ باندھے اکیلا بیٹھا تھا، مگر اس کے اندر خیالات کا ایک ایسا طوفان بن کے امڑ رہا تھا جس کے سامنے پوری دنیا کی طاقت میں ہیچ تھی، اور اس کی پیشانی پہ بل اور الجھنے انگلیاں اس گہری ذہنی کشمکش کا منہ بولتا ثبوت تھیں۔ اس خوفناک حقیقت کا سامنا کیسے کرے گا؟ وہ جانتا تھا اگر اس کی سیاسی حریفوں یا پریس کو یہ پتہ چلا کہ ملک کے نامور اور بااثر سیاستدان کا ایک قریب اور لاوارث لڑکی سے کوئی ناجائز تعلق تھا اور ان کی اولاد بھی دنیا میں آ چکی ہے، تو اس کا سارا سیاسی کیریئر اور عزت نام پل میں راکھ کا ڈھیر بن جائے گا، اور اس طاقت کا محل ہل کے رہ گیا تھا۔ وہ اندر ہی اندر اندھیرے کنویں میں گرتا محسوس ہو رہا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا، بلکہ دوسری طرف اس کی ضعیف دادی کی نظروں میں اس کی عزت بچانے کا سوال بھی اس کے سر پہ بھاری تلوار کی طرح لٹک رہا تھا۔ کمرے کا دروازہ ہلکی سی آواز کے ساتھ کھلا۔ دادی اپنی چھڑی کے سہارے چلتی ہوئی اندر داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پہ گہری فکر اور تجسس کے آثار نمایاں تھے۔ وہ اگر صوفے کے پاس رکیں اور لرزتی ہوئی آواز میں شہروز سے مخاطب ہوئیں، شہروز، کب سے دیکھ رہی ہوں، تم جب سے اس لاوارث لڑکی اور اس بچی کے معاملے میں پڑے ہو، تمہاری حالت اتنی عجیب سی ہو رہی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے اس لڑکی کا اور اس معصوم بچی کو تم نے اپنے نام سے جوڑ دیا؟ ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح کہ اصل حقیقت کیا ہے۔ دادی کی ان نفوذ کرنے والی اور تجربہ کار نگاہوں سے بچنے کے لیے شہروز نے فوراً اپنے چہرے پہ مصنوعی بے پرواہی کا نقاب سجایا، اٹھ کر دادی کو صوفے پہ بٹھایا، زبردستی مسکراتے ہوئے بولا، ارے دادی، آپ بلا وجہ کی بات پڑھا رہی ہیں۔
بس انسانی ہمدردی کے تحت مدد کی ہے، اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں جو آپ اتنا سوچ رہی ہیں۔ لیکن اس کی یہ لیت و لال اور باتوں کو ٹالنے کی کوشش دادی کو شک و شبہ کی آگ میں اور زیادہ بھڑکا گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی شہروز اتنی آسانی سے کسی اجنبی کے لیے اتنا بڑا قدم کبھی نہیں اٹھا سکتا۔ لیبر روم کے بعد ہوش کے دائرے میں واپس آتے ہی مشمل کی پلکوں پہ رکے ہوئے آنسو ٹوٹ کے اس کے بے جان گالوں پہ بہہ نکلے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی ننھی سی بیٹی کو سینے سے چمٹا لیا۔ اس معصوم وجود کو اپنی آغوش میں محسوس کرتے ہی اس کا دل پھٹ پڑا، پھوٹ پھوٹ کے سسکیاں لینے لگی، کیونکہ اس نے حال ہی میں دنیا کی اس بھیانک روپ کا سامنا کیا تھا جو غریب اور بے سہارا لڑکیوں کی مجبوریوں کا سودا کرتا ہے۔ اس کے ذہن کے پردے پہ وہ تاریک رات ایک فلم کی طرح گھوم گئی۔ آج وہی شخص اس کے بچاؤ کا مسیحا بن کے سامنے آیا تھا جس نے اس کی بربادی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ اس تلخ حقیقت اور اپنی بے بسی پہ تڑپ اٹھی۔ اس کی گود میں پلنے والی پھول جیسی بچی اب ایک ایسے باپ کی نشانی تھی جو معاشرے میں دیوتا مانا جاتا ہے۔ اس کی نظر میں ایک شفاق قاتل سے کم نہیں تھی۔ رات کے پچھلے پہر جب اسپتال کی تمام راہداریوں میں گہرا سناٹا چھا چکا تھا اور دور دور تک کسی کی آمد و رفت نہیں تھی، شہروز دبے پاؤں چلتا ہوا مشمل کے نجی وارڈ کے دروازے تک پہنچا۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑا کے اطمینان کیا کہ کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو، پھر آہستہ سے ہینڈل گھما کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے کی مدھم نیلی روشنی میں مشمل اپنی بیٹی کو سینے سے لگائے نیم خوابیدہ حالت میں تھی۔ اس کے چہرے پہ آنسوؤں کے سوکھے ہوئے نشان صاف نمایاں تھے۔ شہروز دبی سانسوں سے چلتا ہوا اس کے پلنگ کے قریب آیا، بغیر کوئی لفظ کہے اپنی اندرونی کشمکش اور مجبوری کو چھپاتے ہوئے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ نقدی سے بھرا ہوا ایک بھاری لفافہ اور اس کے ہاتھ میں لکھا ہوا ایک بند خط خاموشی سے رکھ دیا۔ اس کی یہ آواز موجودگی اور سرد مہری مشمل کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ یہ طاقتور شخص اس رشتے کو صرف پیسہ اور خاموشی کے سودے سے ختم کرنا چاہتا ہے۔ لفافے کی کھسکتی ہوئی آواز نے نیم غنودگی میں ڈوبی مشمل کی پلکوں کو چھٹکے سے کھول دیا۔ اس کی آنکھیں، اس کی نظریں فوراً اپنے پاس کھڑے شہروز پہ جا چکی تھی۔ اس کے اندر دبا ہوا سارا غصہ ایک دم لاوے کی طرح ابل پڑا۔ مشمل نے اپنے کمزور وجود کو جھٹکے سے اٹھ کے بیڈ اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا، پیسوں کا بھاری لفافہ اٹھایا اور پوری قوت سے شہروز کے سینے پہ دے مارا جو زمین پہ بکھر گیا۔ اس کی سرخ اور غصے میں بھری آنکھوں میں آنسوؤں کا طوفان تھا، مگر لہجے میں ایسی کٹار جیسی تیزی کہ شہروز تنگ رہ گیا۔ وہ کانپتی آواز میں دھاڑی، یہ اپنی گندی خیرات اپنے پاس رکھو شہروز ملک۔ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ چند نوٹ پھینک کے تم میرے سر کا تاج بن جاؤ گے، میرے زخموں پہ مرہم رکھ دو گے۔ مجھے تمہارے اس بھیگنے ہوئے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ مجھے صرف اور صرف میرا حق اور وہ انصاف چاہیے جو تم جیسے مکروہ چیٹوں نے مجھ سے چھین لیا۔ مشمل کی زبان سے نکلنے والے ان آگ اگلتے الفاظ، اس کے لہجے کی بے باک سچائی نے شہروز کو ہلا کے رکھ دیا۔ وہ جو اب تک اس غریب اور بے سہارا لڑکی کو معاشرے کے رحم و کرم پہ پالنے ہی والا تھا، اس کی نڈر اور انگار جیسی جلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ اس نے زندگی میں بڑے بڑے سیاست دان، سخت گیر حریفوں اور صفات لوگوں کو دیکھا تھا، مگر آج اس کے سامنے کھڑی خستہ حال لڑکی کی انا اور خودداری نے اس کے تمام غرور اور اثر رسوخ کو ایک لمحے میں رونٹ ڈالا۔ شہروز کا دل اندر سے ماننے پہ مجبور ہو گیا کہ یہ ظاہری حالت نے چاہے مشمل کو کتنا ہی توڑا ہو، لیکن اس کا ضمیر، اس کی غیرت اب بھی کسی پہاڑ کی طرح مضبوط تھی۔ وہ اتنی کمزور ہرگز نہیں تھی جتنی وہ اپنی طاقت کے نشے میں بیٹھ کے اندازہ لگائے بیٹھا تھا۔ اسپتال کے سرد اور بے روح کمرے سے ڈسچارج ہونے کے بعد جب مشمل اپنی ننھی سی بیٹی کو چادر میں لپیٹے ہوئے شہر کے پرانے اور پسے ہوئے محلے میں پہنچی تو اس کا چھوٹا ٹوٹا ہوا گھر اس کا استقبال کرنے کے لیے اداسی سے کھڑا تھا۔ اس خستہ حال مکان کی ٹپ ٹپاتی چھت اور بوسیدہ دیواریں اس کی بے بسی کا منہ بولتا ثبوت تھی، جہاں نہ تو کوئی اپنا تھا جو اس کا اور اس کی بچی کا خیال رکھتا، نہ ہی زندگی کی بنیادی سہولتیں
وہ بڑی مشکل سے لرزتے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوئی، چارپائی پہ بیٹھ کر اپنی معصوم بچی کے چہرے کو تکنے لگی، جس کا مستقبل اس ٹوٹی ہوئی چھت کی طرح دھندلا اور تاریک دکھائی دے رہا تھا، جبکہ اس کے دل میں یہ تلخ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ اس دنیا میں اس کی بیٹی کی بقا کی جنگ کتنی گھٹن ہونے والی ہے۔ شہر کے دوسری طرف سیاست کے پرتعیش اور دقیانوسی ایوانوں میں بیٹھا شہروز کا سب سے بڑا مکار سیاسی حریف جہانگیر خان اپنے پرائیویٹ کیبن میں سگار کا گہرا کش لگاتے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے اپنے کسی خاص مخبر کے ذریعے اس نجی ہسپتال میں ہونے والے اس ڈرامائی واقعے کی ہلکی سی بھنک مل چکی تھی کہ نامور سیاستدان شہروز ملک نے کس طرح رات کے اندھیرے میں نامعلوم لاوارث لڑکی کے علاج کو سارا بوجھ اپنے سر اٹھایا۔ جہانگیر خان کی تیز چالاک اور آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا شہروز نے جیسی کا دعوی شخصیت کا اس طرح کسی عام غریب معاملے میں ذاتی طور پہ دلچسپی لینا یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ جہانگیر خان تیز چالاک آنکھوں میں شیطانی چمک ابھر آئی، کیونکہ وہ جانتا تھا شہروز جیسی کا دعوی شخصیت یہ کوئی عام بات نہیں تھی۔ اس نے فوری طور پہ اپنے سب سے قابل اعتماد کارکندوں کو اس واقعے کی تہہ تک پہنچنے اور اسپتال کے اس ریکارڈ کو کھنگالنے کا حکم دیا، تاکہ شہروز کی اس کمزوری کو ڈھونڈ نکالا جائے جو آنے والے انتخابات میں اس کے پورے سیاسی کیریئر کو ملیا میٹ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اپنے سیاسی وجود آنے والے طوفان کو خطرات کو بھانپتے ہوئے شہروز نے پاپڑ بیلنے شروع کر دیے، تاکہ اس معاملے کی ہلکی سی بھی بھنک کسی کے کان تک نہ پہنچے۔ اس نے اپنے سب سے پرانے وفادار ملازم کو بلا کے انتہائی رازداری کے ساتھ شہر کے پوش اور پرسکون علاقے میں ایک چھوٹا مگر محفوظ مکان کرائے دار دلوانے کا حکم دیا۔ مشمل کی سخت طبیعت اور خودداری کو وہ جانتا تھا، اسی لیے یہ سارا انتظام خاموش اور صفائی سے کروایا۔ نہ تو اس کے گھر والوں کو خبر ہوئی، نہ ہی محلے کے کسی شخص کو یہ معلوم ہو سکا کہ اس پسماندہ کون سا طاقتور ہاتھ سرگرم ہے۔ روزمرہ کے راشن، دواؤں، بچی کی ضروریات کا تمام سامان باقاعدگی سے بغیر کسی شناخت کے اس کے گھر تک پہنچایا جانے لگا، تاکہ وہ بے سہارا ماں اور بیٹی اس گھٹن وقت میں بھوک اور تکلیف سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کا کوئی بھی سیاسی اسکینڈل منظر عام پہ نہ آئے۔ جب اس راشن کی اور ضرورت کے سامان کے لفاف خاموشی سے گھر کے دروازے پہ پہنچنے لگے، مشمل کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ اس پردہ داڑھی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ اس نے فوراً سارا سامان اٹھا کے باہر گلی میں پھینک دیا، غصے سے کانپتے ہوئے طے کر لیا کہ وہ اس احسان مند یا خیرات کے سہارے ہرگز زندہ نہیں رہے گی جس کا صلہ اسے اپنی عزت دے کے چکانا پڑے۔ اپنی اور اپنی معصوم بچی کے پیٹ کی آگ بجھانے اور عزت کی روٹی کمانے کے لیے اس نے کسی کی مدد لینے کے بجائے محلے کے کھاتے پیتے گھروں میں جا کر لوگوں کے برتن مانجنے، کپڑے دھونے اور چھوٹے موٹے گھر کے کاموں کی تلاش شروع کر دی۔ جب اس صبح سویرے اپنے ہاتھوں پہ صابن کی جھاگ لیے محلے کے کسی گھر میں محنت مزدوری کر رہی ہوتی تو اس کے دل کا ہر ایک دردناک سے سکتا ہوا لمحہ شہروز ملک کے خلاف اس کے اندر نفرت کی آگ کو اور تیز کر دیتا، کیونکہ وہ جانتی تھی اس کی ذلت اور گھٹن زندگی کا اصل ذمہ دار وہی طاقتور شخص ہے۔ دوپہر کی تپتی ہوئی دھوپ میں جب شہر کی تنگ اور گرد آلود گلی میں زندگی سست روی کا شکار تھی، شہروز اپنی سیاہ گاڑی کو گلی کے نکڑ پہ کھڑا کر کے اکیلے ہی اس طرف چل نکلا جہاں مشمل رہتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے دور سے اس کی خبر رکھ رہا تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کا دل اسے اجنبی دنیا میں کھینچ لایا جہاں اس کا ہر قدم اس کی عزت نفس کے خلاف جاتا تھا۔ جب وہ قدم پہنچا تو اس نے دیکھا کہ ایک اوباش اور شوباز محلے دار جو راستے میں بشمل کو بلا وجہ تنگ کر رہا تھا اور اس پہ تانے کس رہا تھا، اس کی راہ روکے کھڑا تھا، جبکہ مشمل اپنی بچی کو سنبھالتی ہوئی غصے اور بے بسی سے کانپ رہی تھی۔ اس منظر کو دیکھتے ہی شہروز کے اندر کا سیاستدان ایک طرف رہ گیا، اس کے خون میں طوفان برپا ہو گیا، وہ خود کو مزید نہ روک سکا۔ برق رفتاری سے آگے بڑھ کے اس بدماش کا گریبان دبوچ لیا جس کی اچانک آمد نے پوری گلی میں سکتہ طاری کر دیا۔ بدماش کو گلی کے کونے میں دھول چٹانے کے بعد
جب شہروز نے مڑ کے مشمل کی طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شکر یا احسان مندی کے بجائے شدید طوفان اور نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ مشمل نے اپنی لرزتی ہوئی بچی کو مضبوطی سے سینے سے لگایا، اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو جھٹکے سے پیچھے کیا۔ پھٹی ہوئی مگر غصے سے دہکتی ہوئی آواز میں شہروز پہ طنز کا تیر برسایا۔ مبارک ہو شہروز ملک، اپنے اقتدار اور طاقت کے نشے میں چور۔ تم اپنے نڈر ہو چکے ہو کہ غریبوں کی عزتیں روننے کے بعد ان پہ احسان کرنے کے لیے غلیظ گلی میں بھی اتر آتے ہو۔ کیا ہوا، تمہاری وہ شاہانہ کوٹھیاں اور پروٹوکول چھوٹی پڑ گئی جب یہاں تماشا دیکھنے چلے آئے ہو؟ جیسے سیاست دان کی اوقات صرف اتنی ہی ہے کہ مظلوموں کا خون چوس کے اپنی نام نہاد مردانگی کا سکہ جمایا جائے، مگر یاد رکھو تمہاری یہ طاقت اور یہ رعب میری قیادت کو نہیں خرید سکتا۔ تم نے مٹی میں جو عزت ملانے کی کوشش کی، اس کے نشتر جیسے الفاظ شہروز کے سینے پہ خنجر کی طرح پیوست ہو گئے۔ اس بے باک عورت کے سامنے لاجواب ہو کے صرف اسے دیکھتا رہ گیا۔ مشمل کے تلخ تیز دھیر کی طرح چپتے ہوئے الفاظ نے شہروز کے وجود کے آر پار ہو گئے۔ وہیں کھڑے کھڑے اس کا کرور روپ اور اس کی طاقت کا سارا تکبر ٹھیسا ٹھیسا ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ خود کو عقل اور اپنے فیصلوں کو اٹل سمجھتا تھا، آج پہلی بار اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کے دل پہ جیسے کسی نے وزنی ہتھوڑا دے مارا ہو۔ گلی کی اس سناٹے میں صاف محسوس ہونے لگا کہ اس کے ماضی کے ایک لمحے کی ہوس اور غلط قدم نے کسی بے قصور لڑکی کی زندگی، اس کے خواب اور اس کی عزت کو ہمیشہ کے لیے راکھ کا ڈھیر بنا دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ دنیا کی نظر میں وہ جتنا بھی بڑا اور معتبر رہنما کیوں نہ ہو، مگر عدالت میں مجرم ہے جہاں ضمیر کا کٹہرا کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ اس ندامت کا بوجھ اس کی روح کو تا دیر سلکاتا رہا۔ گھر کے پرتعیش اور خاموش ماحول میں دادی کی بوڑھی مگر انتہائی تیز نظریں شہروز کے دل میں ہلچل مچا گئیں، بدلتے ہوئے رویے کا گہرائی سے احاطہ کرتی رہیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے شہروز کا بار بار کھوئے رہنا، فون پہ چپکے سے ہدایات دینا اور اس کے چہرے پہ پھیلی ہوئی مستقل پریشانی دادی کی عقاب جیسی نظروں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا پوتا کسی بہت بڑے طوفان کی زد میں ہے جسے وہ سب سے چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ اس شک نے دادی کے دل میں بے چینی پیدا کر دی۔ انہوں نے سختی سے تہیہ کر لیا کہ وہ اب شہروز کی ہر ایک حرکت پہ کڑی نظر رکھیں گی تاکہ اس راز تک پہنچ سکیں جو ان کے خاندان کی عزت اور شہروز کے سیاسی مستقبل کو کسی بھی لمحے تباہ کر سکتا تھا۔ اپنے جاسوس اور خفیہ کارندوں کے ذریعے جہانگیر خان نے دن رات ایک کر کے راز کی تہیں ادھیڑ ڈالی۔ بالآخر اس کے ہاتھ میں وہ تڑپ کا پتہ لگ گیا جس کی اسے تلاش تھی۔ ہسپتال کی اس پیدائشی ریکارڈ اور فارم کی ایک خفیہ نقل جہانگیر خان کی میز پہ آ چکی تھی، جس پر نومولود بچی کے بارے میں سب کچھ درج تھا۔ اس کا پیدائشی ریکارڈ، فارم کی ایک خفیہ نقل اور شہروز ملک کا نام اس کے دستخط درج تھے۔ اس دستاویزات کو دیکھتے ہی جہانگیر خان کے چہرے پہ مکارانہ اور فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ اسے پورا یقین ہو گیا کہ ناقابل تردید ثبوت شہروز کے سیاسی کفن میں آخری کیل ثابت ہوگا اور وہ اس اسکینڈل کے ذریعے نہ صرف اپنے حریف کو الیکشن کے دنگل میں ہمیشہ کے لیے چت کر دے گا بلکہ اس کی شہرت کو بھی خاک میں ملا دے گا۔ پریس کانفرنس کا حال ماحول انتہائی سنسنی خیز اور برق نما تھا، جہاں بڑے بڑے ٹی وی چینلز کو مائکرو فونز، کیمروں کی فلیش لائٹس اور صحافیوں کا ہجوم ایک طوفان کا پیش خیمہ لگ رہا تھا۔ اسٹیج کے بالکل درمیان کھڑے جہانگیر خان کے چہرے پر ایک مکارانہ اور فاتحانہ طمانت رقصاں تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے ہاتھ میں وہ کاڑھی ضرب لگنے والی ہے جو شہروز ملک کے پورے سیاسی وجود کو راکھ کر دے گی۔ اس نے اعتماد کے ساتھ مائک کے قریب جھک کر میڈیا کے سامنے اس خفیہ دستاویزات کا ذکر چھیڑنا شروع کیا، اور چند ہی لمحوں میں اس تلخ اور زہریلے الفاظ نے پورے میڈیا کو ایک سیاسی بھونچال میں کھڑا کر دیا جس کی آگ سے شہروز کا دامن بچ نکلنا ناممکن نظر آ رہا تھا۔ جب ٹی وی اسکرین پہ جہانگیر خان کی گھن گیا جو اس پریس کانفرنس کے لائیو مناظر نشر ہوئے تو شہروز کے ساتھ ہی دفتر میں بیٹھا ہر شخص سکتے میں آ گیا۔
وہ خبر بجلی کی طرح شہروز کے کانوں تک پہنچی۔ اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا کافی کا مگ لرزتے ہوئے میز پہ گر کے ٹوٹ گیا۔ اس کی نظر جمود کے عالم میں اسکرین پہ چلنے والی بریکنگ نیوز پہ ٹک گئی، جس میں پیدائشی فارم کے کاغذات لہرائے جا رہے تھے۔ وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا کہ اب اس کا راز دنیا کے سامنے ننگا ہو چکا ہے، جسے چھپانے کے لیے اس نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ اس کا سیاسی کریئر، عزت، اقتدار کی عمارت اب چند گھنٹوں کی مہمان رہ گئی تھی۔ طوفان کے اس عالم میں شہروز بغیر کسی تاخیر کے سیدھا گھر کے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا، جہاں دادی اپنی کرسی پہ بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں سوالیہ اور سخت تیور بھانپتے ہوئے۔ شہروز مزید دیر تک جھوٹ کا پردہ نہیں رکھ سکا اور گھٹنوں کے بل بیٹھ کے کپ کپاتے لہجے میں سارا تلخ سچ دادی کے سامنے اگل دیا۔ وہ اپنے ماضی کا وہ عظیم قدم، مشمل کی مظلومیت اور راز جو اب میڈیا کی زینت بن چکا تھا، اس کے منہ سے اعتراف سن کے دادی کے ہاتھوں سے تسبیح چھوٹ کے فرش پہ بکھر گئی۔ ان کے بوڑھے چہرے پہ رنگ اڑ گیا۔ وہ لفافہ بھی منہ سے نکالے بغیر پتھریلی نظروں سے شہروز کو دیکھتی رہ گئی، گویا صدمے نے ان کی زبان اور سانسیں دونوں سلب کر لی ہوں۔ صدمے کے گہرے سناٹے کو چیرتے ہوئے دادی نے اپنی کانپتی ہوئی مگر فیصلہ کن انگلیاں اٹھائیں، پتھریلی آواز میں بولی، خاندان کی عزت کے داؤ تم نے لگایا شہروز، اب اس گناہ کا ازالہ بھی تمہیں ہی کرنا ہوگا۔ معاشرہ کیا کہتا ہے، کیا لوگ بھونکتے ہیں، مجھے اس کی ذرا پرواہ نہیں۔ کل صبح ہی تم خود اس غریب لڑکی، اس معصوم بچی کے پاس جاؤ گی، پورے احترام کے ساتھ اس گھر کی دہلیز پہ لے آؤ گے۔ ان کے اس اٹل اور آئینی حکم نے کمرے کی فضا کو بوجھل کر دیا، جہاں شہروز کے پاس اپنی غلطی کا اعتراف کرنے اور فیصلے کے آگے سر جھکانے کے سوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ صبح کی ہلکی روشنی جب شہر کی اس تنگ تاریک آلود گلی میں اتری تو شہروز کی سیاہ گاڑی وہاں رکی، سکتہ طاری کر دیا۔ گاڑی سے اتر کے سیدھا ٹوٹے ہوئے گھر کے دروازے پہ پہنچا، جہاں مشمل اپنے ہاتھوں میں صفائی کا سامان لیے اندر موجود تھی۔ دروازے پہ دستک دے کے شہروز نے اندر قدم رکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور لہجے میں سارا غرور ٹوٹ چکا تھا جو کبھی اس کی شناخت ہوا کرتا تھا۔ اس نے مشمل کے سامنے ہاتھ جوڑ کے انتہائی عاجزی اور احترام کے ساتھ درخواست کی، مشمل، میں اپنے کیے کی تلافی تو نہیں کر سکتا، مگر اپنے ضمیر کے بوجھ تلے گھٹ رہا ہوں۔ میڈیا اور دنیا کے طوفان سے بے پرواہ ہو کے میں تم سے اور اس معصوم بچی سے التجا کرتا ہوں، میرے گھر چلو، جہاں تمہیں عزت اور مقام ملے گا جس کی تم حقدار ہو۔ اس بچی کو اس کا باپ، اس کا حق مل سکے گا۔ شہروز کے منہ سے نکلی ہوئی عاجزی اور پچھتاوے کی ان باتوں کو سن کے مشمل کا خون ایک بار پھر کھول اٹھا۔ اس کے اندر کی خودداری اور ماضی کے زخموں کا درد جاگ اٹھا۔ اس نے فوراً تب کے سختی سے انکار کر دیا، اس شخص کے محل میں قدم رکھنے سے بہتر ہے سڑک پہ مر جانا پسند کرے گی۔ مگر جب اس کی نگاہیں اپنی گود میں معصومیت سے سوتی ہوئی بچی کی طرف گئیں، جس کے آنے والے کل کی تاریخی اور بھوکے فاقوں کا سوچ کر اس کا دل کانپ اٹھا اور اس کے اندر کے غصے کا طوفان آہستہ آہستہ آنسوؤں میں ڈھل گیا۔ بچی کے محفوظ اور روشن مستقبل کی خاطر اس نے اپنے اندر کی عزت نفس کو وقتی طور پہ شکست دے دی۔ بھاری دل کانپتی آواز کے ساتھ سر ہلا کے شہروز کے ساتھ اس کے گھر جانے پہ رضامند ہو گئی، جبکہ شہروز کی شان دار اور پرتعیش حویلی کا بھاری دروازہ کھلا اور مشمل نے اپنی معصوم بچی کو سینے سے لگائے اندر قدم رکھا۔ وہاں موجود فضا میں سنسنی خیز سناٹا پھیل گیا۔ حال میں موجود نوکروں کی کھسر پھسر اور خاندانی رشتہ داروں کی حیرت زدہ، حقارت آمیز اور سوالیہ نگاہیں تیر کی طرح مشمل کے وجود پہ آ ٹکی۔ وہ جو اب تک صرف محلے کی مٹی اور تنگی سے آشنا تھی، اب اس شاہانہ محل کے در دیوار اجنبی چہروں کی گھٹن بھری توجہ کے سامنے ایک لمحے کے لیے لرز اٹھی، مگر اس کے چہرے پہ خوف کے بجائے ایک بے باکی خودداری تھی، جبکہ شہروز کے چہرے پہ چھائی ہوئی خاموشی اس طوفان کا پتہ دے رہی تھی جو اب اس حویلی کے اندر اور باہر دونوں جگہ برپا ہونے والا تھا۔ حویلی کے اس حال میں جہاں صرف حیرت اور طنز کی آندیاں چل رہی تھی، بوڑھی دادی اپنے عزم کی چٹان پر اکیلی ڈٹی ہوئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کے نہ صرف مشمل کو اپنی محبت بھری آغوش میں لیا، بلکہ اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ رکھ کے اتنی بلند اور دبدبے والی آواز میں اعلان کیا کہ حویلی کے در دیوار گونج اٹھے۔
یہ لڑکی گھر کی بہو ہے اور یہ بچی اس خاندان کا خون۔ آج سے حویلی کی دہلیز پہ جو بھی اس پہ انگلی اٹھائے گا وہ براہ راست مجھ سے ٹکرائے گا۔ دادی کے اس اٹل فیصلے نے جہاں ایک طرف تمام رشتہ داروں کی زبانوں پہ تالے لگا دیے تھے، وہیں دوسری طرف مشمل کی آنکھوں میں بہنے والے آنسوؤں نے اس طوفان کو تھام لیا جو اب تک اس کی روح کو جھلسائے جا رہا تھا۔ یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے شہر میں پھیلی۔ شہروز ملک نے اس مظلوم لڑکی کو اپنی پرتعیش حویلی میں لا کے بسا دیا۔ چند ہی گھنٹوں میں حویلی کے باہر میڈیا کے کیمروں، رپورٹر اور مشمل ہجوم کا ایک ایسا طوفان امڈ آیا جس نے پورے علاقے کو ہلا کے رکھ دیا۔ گیٹ کے باہر کھڑے رپورٹر مائک ہاتھ میں لیے بلند آواز میں شہروز ملک کے استعفیٰ کا مطالبہ کر رہے تھے، جبکہ نعرے بازی کی گونج حویلی کی فضا کو گرما دیا۔ ہر کیمرہ اس آئینی دروازے پہ ٹک گیا جہاں سے کسی بھی لمحے سچ یا جھوٹ کا نیا باب سامنے آنے والا تھا۔ باہر کھڑا میڈیا اس سیاسی اخلاقی اسکینڈل کے ہر ایک لمحے کو کیمرے کی آنکھ میں قید کرنے کے لیے بےتاب تھا۔ حویلی کے باہر شور مچاتی میڈیا کی گاڑیوں اور اشتعال انگیز نعروں کی پرواہ کیے بغیر شہروز نے آئینی دروازہ کھول کے خود کو صحافیوں کے سامنے جانے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ مرکزی پورچ میں بنے ڈائس کے سامنے آیا تو ان کے چہروں پہ خوف اور پشیمانی کے بجائے پرسکون عزم اور سچائی کا ٹھہراؤ تھا۔ کیمرے کی فلیش لائٹس اور مائکرو فونز کے سیلاب کے سامنے اس نے گہری سانس لی اور بغیر کسی لگی پٹی کے صاف، دھیمے مگر گرجدار لہجے میں اعتراف کرنا شروع کر دیا۔ آج میں یہاں اپنی سیاست، اپنے عہدے یا کسی مکارانہ دفاع کے لیے نہیں کھڑا، بلکہ اس گندے نظام اور سیاست کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کرنے آیا ہوں۔ ہاں، یہ بچی میری ہے، وہ لڑکی جس کی عزت کو میرے ماضی کے ایک فیصلے نے تار تار کیا۔ اب اس گھر کی عزت اور میری شریک حیات ہے۔ جو سیاست دوسروں کی زندگیوں کا روند کی سجی ہو، مجھے ایسی کسی کرسی یا اقتدار کی ہرگز بھوک نہیں۔ اس کے اس بے باک، نڈر اور کھلے اعتراف نے سامنے کھڑے میڈیا کو چند لمحوں کے لیے مکمل طور پہ ساکت کر دیا۔ باہر کا شور ایک انجانے سناٹے میں بدل گیا۔ میڈیا کے اس مجمع اور کیمروں کے ان گنت آنکھوں کے سامنے شہروز نے ذرا سا پہلو بدلا اور حویلی کی دیوار پہ کھڑی مشمل کو اس کے گود میں موجود معصوم بچی کی طرف دیکھا۔ اس نے بغیر کسی جھجک اور شرمندگی یا سیاسی مصلحت کے بغیر فخر کے ساتھ اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور دنیا کی پرواہ کیے بغیر بلند آواز میں اعلان کیا، یہ مشمل ہے، میری بیوی، میری زندگی اور میری روح کا سکون، اور یہ میری بیٹی، میرا خون، میرا غرور، میرے ان گنت گناہوں کا وہ پاکیزہ اصالہ جسے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اندھیروں میں دھکیلا تھا۔ آج اسے اس بچی اور اس کی ماں کا نام میرے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ جو شخص یا معاشرہ ان کی طرف انگلی اٹھائے گا اسے اس شہروز سے واسطہ پڑے گا۔ اس کے اس بے باک اور پروقار اقرار نے نہ صرف میڈیا کے منہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے، بلکہ اس طوفان بدتمیزی کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا جس نے ان کی زندگیوں کو جلا ڈالا۔ شہروز کی بے باک حقیقت پہ مبنی اعتراف اگلے ہی لمحے اس کی اپنی سیاسی پارٹی کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ چند گھنٹوں کے اندر پارٹی قیادت نے پریس کانفرنس کر کے شہروز کو پارٹی سے خارج کرنے کا باضابطہ اعلان کر دیا۔ اس اخلاقی اسکینڈل اور سیاسی تنہائی کے بعد آنے والے الیکشن میں اس کی یقینی جیت کا غرور خاک میں مل چکا تھا، اور اب اس کی سیاسی زندگی پہ شکست کا سایہ اس طرح منڈلا رہا تھا جیسے کٹی ہوئی پتنگ آسمان سے زمین پہ آ گرتی ہے۔ وقت کی تیز رفتار کے پہیے نے جب اپنے چکر پورے کیے تو سیاست کے ایوانوں کی وہ ہنگامہ خیز دنیا جو جھوٹے غرور اور مکاری کی بنیاد پہ کھڑی تھی، شہروز کے لیے قصہ پارینہ بن چکی تھی۔ اس نے اقتدار اور عہدوں کی چکا چوند کو ہمیشہ کے لیے خیرآباد کہہ دیا، ایک پرسکون عام سادہ زندگی کا انتخاب کر لیا۔ اب شام کے وقت حویلی کے وسیع و عریض لان میں اپنی بیٹی کو کندھے پہ بٹھائے ہنستا کھیلتا نظر آتا، جبکہ قریب ہی بیٹھی مشمل کے چہرے پہ موجود مطمئن مسکان اور آنکھوں کا سکوت اس بات کی گواہی دے رہا تھا کہ دنیا کی تمام بڑی کرسیاں اور تاج بھی اس حقیقی سکون اور سچی خوشی کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہیں اب نصیب ہوئی تھی۔ حویلی کے وسیع لان کو رنگ برنگے پھولوں اور ہلکی روشنیوں سے دلہن کی طرح سجایا گیا، جہاں چاروں طرف خوشیاں مہک رچی ہوئی تھی۔
حویلی جو کبھی ایوانوں، سازشوں اور اجنبی پن کی گھٹن کا شکار رہتی تھی، آج معصوم بچی کی سالگرہ کی رنگین اور پرنور محافل میں بدلی ہوئی تھی۔ جب کہ ننھی پری کیک کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی، ارد گرد کھڑے شہروز اور مشمل کے چہروں کا نور دیکھ کے قابل دید تھا۔ شہروز نے محبت سے جھک کے اپنی بیٹی کی گال پہ پیار کیا۔ جب مشمل نے مسکراتے ہوئے شوہر کی طرف دیکھا، ان کی نظروں کا تبادلہ اس بات کی خاموش گواہی دے رہا تھا کہ ماضی کے تمام زخم بھر چکے ہیں۔ اس گھر کی صبح سکون ہو گئی جب مہمان رخصت ہو چکے تھے۔ چاروں طرف پرسکون خاموشی چھا گئی۔ شہروز نے آہستہ سے آگے بڑھ کے لان میں کھڑی مشمل کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں ماضی کا کوئی غرور یا پشیمانی نہیں، بلکہ سچے انسان کا سکون تھا۔ اس نے محبت بھرے لہجے میں مشمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، سیاست اور طاقت عارضی تھی، لیکن تم اور میری بیٹی ابدی حقیقت ہو۔ یہ سن کے مشمل کے چہرے پہ دلکش مسکراہٹ ابھری۔ دونوں نے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامتے ہوئے روشن ستاروں کے نیچے ایک نئے اور پرامن خوبصورت مستقبل کی طرف قدم بڑھائے۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ حویلی کے وسیع کمرے میں بدم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ باہر لان میں لگے کھمبوں کے بلب ہلکی زرد روشنی بکھیر رہے تھے، جس کا عکس کھڑکی کے شیشوں پہ پڑ رہا تھا۔ تقریب کی تھکن اور دھیمے پرسکون ماحول میں بدل گئی، لیکن اس پرسکون فضا میں اچانک ایسا موڑ آ گیا جس نے چھوٹے سے خاندان کی دنیا بدل دی۔ مشمل اس وقت اپنے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بالوں میں پنیں نکال رہی تھی، جبکہ دادی کمرے میں اچانک گھبراہٹ اور خوشی سے ملی جلی آواز آئی۔ مشمل نے پریشان ہو کے دوپٹہ سنبھالا اور تیزی سے کمرے کی طرف لپکی۔ چاچا روز بھی پہلے سے موجود تھا۔ کمرے میں داخل ہوا۔ گھر کا پرانا فیملی ڈاکٹر اپنا بیگ بند کر رہا تھا۔ بوڑھے چہرے پہ بڑی اطمینان بخش مسکان سجی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے شہروز کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کے کہا، مبارک ہو شہروز صاحب، گھر میں ایک بار پھر رحمت کا نزول ہونے والا ہے۔ مشمل کی طبیعت جو ان دنوں ناساز تھی، جس نکاحت کا آپ ذکر کر رہے تھے، اس کی اصل وجہ یہی ہے۔ اللہ نے آپ کو ایک بار پھر اولاد کی نعمت سے نوازنے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر کی یہ بات سن کے کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ شہروز کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے قدموں تلے سے زمین نکلتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ اس نے یقین نظروں سے کبھی ڈاکٹر کی طرف دیکھا اور کبھی مشمل کی طرف، جو خود حیرت اور خوشی کے سمندر میں ڈوب چکی تھی کہ اس کے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہ ہو سکا۔ ڈاکٹر مبارکباد دے کے رخصت ہو گئے۔ کمرے کا دروازہ بند ہوتے ہی خاموشی کا ایسا پردہ تانا گیا جس میں صرف دلوں کے دھڑکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ شہروز کے پاؤں کی طاقت جیسے جواب دے گئی۔ وہ وہیں فرش پہ مشمل کے قدموں کے پاس گھٹنوں کے بل جھک گیا۔ اس کے ہاتھ لرز رہے تھے، گلے میں آنسوؤں کا ایک ایسا گولا اٹکا تھا جو اسے سانس بھی نہیں لینے دے رہا تھا۔ ماضی کے وہ تمام سیاہ سائے، وہ ظلم، بے رخی اور ایک ایک تلخ لفظ جو اس نے مشمل کو کہے تھے، ایک فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے مشمل کے دونوں پاؤں کو چھوا، اپنا سر اس کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس کے سینے سے سسکی نکلی جو طویل عرصے سے اندر کہیں دفن تھی۔ مشمل، اس کا لہجہ انتہا ٹوٹا ہوا تھا، انتہائی مدم اور شرمندگی سے بوجھل تھا۔ مجھے معاف کر دو، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ مشمل جو خود اس انوکھی خوشی کے احساس سے کانپ رہی تھی، اس نے نیچے جھک کے شہروز کے کاندھے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کے شہروز کے بالوں میں گر رہے تھے۔ شہروز نے اپنا سر اٹھایا۔ اس کا پورا چہرہ ندامت اور آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کی سرخ ہوتی آنکھوں میں تمام تکالیف صاف نظر آ رہی تھی جس نے خود اپنے ہاتھوں اس عورت کو دی تھی۔ تم جانتی ہو مشمل، جب ڈاکٹر نے یہ خبر دی تو مجھے یوں لگا جیسے کائنات نے مجھ پہ سب سے بڑا احسان کر دیا ہو، لیکن ساتھ ہی میرے اندر کا مجرم مجھے جلا رہا ہے۔ شہروز کی آواز پھر آئی۔ اس نے سکون سے اپنے ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ تمہیں یاد ہے وہ دن جب میں نے تمہیں اس تاریک کمرے میں دھکیلا تھا، جب تمہیں التجا کو رون ڈالا، جب میں نے دنیا کی ہوس اور سیاست کے پیچھے اس معصوم جان کو در بدر کر دیا۔ میں نے تمہاری جوانی، تمہارا سکون، تمہاری عزت، تمہارے اعتماد کا خون کیا۔ میں دنیا کا سب سے بڑا گنہگار ہوں مشمل۔ میں نے تمہیں ہر دکھ دیا جس کی کوئی معافی نہیں بنتی۔ اس کے منہ سے نکلنے والے لفظ کے درد کی شدت جو پتھر کو بھی موم کر دے۔
مشمل کے دل میں پرانی کسک تھی، وہ اس کی بے پناہ ندامت اور سچے پچھتاوے کی آگ میں جل کے راکھ ہونے لگی۔ شیروز نے مزید پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا، اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ میں نے تو صرف اپنی ساتھ کو بچانے کے لیے تمہیں تباہ کیا تھا، لیکن تم اتنی عظیم نکلی کہ میں سب گناہ اپنے سینے میں چھپا کے اس گھر کی دہلیز پہ آ گئی۔ تم نے میری ماں کا مان رکھا، میری بیٹی کو باپ کا پیار دیا۔ آج میں اس قابل نہیں تھا کہ تمہاری طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکوں، اور اب نے تمہیں مجھے ایک بار پھر اتنی بڑی خوشی سے نوازا۔ یہ معافی مانگنے کا حق بھی شاید مجھ میں نہیں مشمل، مگر خدا کے واسطے اپنے اس گنہگار ظالم شوہر کو معاف کر دو۔ میرے دل کا یہ بوجھ اتار دو، ورنہ ندامت مجھے زندہ قبر میں اتار دے گی۔ مشمل کے اندر موجود عورت اور معاشرے کی حیات کا دل اس کی حالت دیکھ کے پگھل گیا۔ اس نے مزید ایک لمحہ سایہ کیے، اپنے گھٹنے زمین پہ ٹیک دیے، آگے بڑھ کے شیروز کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور اپنے انگوٹھے میں اس کی آنسو پہنچنے لگی۔ اس کی اپنی آنکھوں سے بھی اب ایک روانی کا بند ٹوٹ چکا تھا، مگر اس کے چہرے پہ نفرت کی جگہ ایک پاکیزہ معافی اور گہری اپنائیت کا نور تھا۔ بس کرو شیروز، بس کرو۔ مشمل کی آواز بھری ہوئی تھی، مگر اس میں وہ ٹھہراؤ تھا جو طوفان کے بعد زمین کو بخشا جاتا ہے۔ جسے رب معاف کر دے، اپنا کر لے، اسے دنیا کی کوئی طاقت یا ماضی کا کوئی زخم گرا نہیں سکتا۔ میں نے تمہیں اسی دن معاف کر دیا جس دن تم اس حویلی کے باہر کھڑے ہو کے دنیا کے سامنے میرا ہاتھ تھاما، جس دن تم نے اپنے اقتدار اور اپنی سیاست کو ٹھوکر مار کے میری اور میری بیٹی کی عزت کو اپنا غرور بنایا۔ اس نے اپنا ماتھا شیروز کے ماتھے سے ٹکا دیا، دونوں کی ہچکیاں ایک دوسرے میں گم ہو گئیں۔ ماضی ایک ایسا اندھا کنواں ہے شیروز، جس میں جتنا جھانکیں گے اتنا ہی گہرائی میں گرتا چلا جائے گا۔ ہمارے ماضی نے ہمیں سے بہت کچھ چھین کے دیا، لیکن اس نے ہمیں وہ سچائی بھی سکھا دی جو محلے میں رہنے والوں کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب ہمیں پیچھے نہیں دیکھنا، دیکھو آنے والا کل ہمارے دروازے پہ دستک دے رہا ہے، ایک نئی نور کے ساتھ، نئی زندگی کے ساتھ۔ شیروز نے ہچکیاں لیتے ہوئے مشمل کو اپنی باہوں میں بھینچ لیا، اپنے چہرے کو مشمل کے کندھے میں چھپا لیا، گویا وہ دنیا کی ہر مکاری خوف اور گناہ سے بھاگ کے صرف اس کے وجود میں پناہ ڈھونڈ رہا ہو۔ وہ رات اس حویلی کے لیے ایک نئے جنم کی رات تھی، جہاں ماضی کے سارے عذاب معاف ہو چکے تھے اور محبت، ندامت اور وفا کی اس پاکیزہ سنگم میں ایک پرروشن پرامن مستقبل کا سورج طلوع ہونے کے لیے تیار کھڑا تھا۔